آپ مخلص ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے. آپ کی مشن، آپ کی پالیسی نوع انسانی کی خدمت اور اللہ کے برحق دین کے نظام کے قیام کے لیے چاہے جتنی بھی حق پر مبنی ہو، لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. یہ لوگوں کا معیار ہی نہیں ہے اس خطے میں. یہاں پر سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز پر گزر کر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مدارس میں بھی جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ان کا آئیڈیالوجی کا معیار ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے لیڈر کے ارشاد پر بھاری ہے، قرآن کی آیت کا فیصلہ میرے تنظیم کے شورا کے فیصلے پر بھاری ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کا فیصلہ اگر اللہ کی شریعت کے خلاف جاتا ہو تو پولیٹیکل پارٹی کے فیصلہ میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، یہاں پر اگر یونیورسٹی ہو تو پلاٹو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ویسٹرن فلسفر سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. چاہے وہ مدرسہ ہو تو اس مدرسے کا لیڈر، اس کا محتمم اور اس کا بانی اپنے اپنے حلقے اور اپنے اپنے تنظیموں کے لیڈر سب سے زیادہ ان کے ہاں یہی مقبول ہے. ان کا ارشاد، ان کا قول قرآن پر باری سمجھتے ہیں. اور اس کی میں دلیل دیتا ہوں. اگر تمام مسلمان پاکستان میں تو اکثریت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، اگر ان کے ہاں حق کا معیار قرآن اور رسول اللہ ہوتا تو کیا پاکستان میں اتنے فرقے بنتے؟ کیا اتنی گالی گلوچ ہوتی؟ جب لوگوں کے درمیان اتنے اختلافات ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، ایک سیکولر، ایک نیشنلسٹ، دوسرا مذہبی، اور تینوں کا قول ایک اور فعل دوسرا، قول و فعل میں جس کے تضاد ہو، تو کیا یہ قوم اپنے لیڈرز کے پوائنٹ آف ویو کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے یا اللہ کے دین کے قرآن کی حقانیت کو؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ان کو قرآن پر اتفاق ہوتا، یقین ہوتا اور قرآن کے فیصلے کو مانتے ہیں، کیا ان میں اتنی زیادہ پھوٹ پڑتی؟